الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورہ نور کے بارے میں ہم لوگ کل بات کر رہے تھے. یہ سورت مدنی ہے اور اس میں مطلب گھریلو آداب اور کچھ حدود و قیود بتائے گئے ہیں اور عزت و حیا سے بہت متعلق ہیں، جس میں پردے کی تفصیل بھی آتی ہے. جو چیز حیا کو اپیل کرتی ہے، جو آبرو کی حفاظت کے جو کچھ دستور اور کچھ ضوابط ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو کل کچھ بات ہوئی، اس میں سے کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں وہ آیت نمبر 30 سے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس سے پیچھے یہ آیت ذکر ہوئی کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. اس کے بعد اب آگے ذکر ہو رہا ہے کہ کو پست رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا معاملہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے نگاہوں کو پست رکھیں. اور اس کے بعد مردوں کو تو اتنا ہی کہا گیا، لیکن عورتوں کو کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ وہ خطرے کے مواقع جس سے نگاہ متاثر ہو اور نگاہ کی جو حفاظت کا جو قانون بتایا گیا ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا جہاں جہاں امکان تھا اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا. لہذا عورتوں سے خطاب میں زیادہ تفصیل سے کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے آبرو کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، مگر یہ کہ وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر کپڑا پہنا ہوا ہے، اب اس میں جو مطلب زینت کاری کا جو کام کیا ہوا ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو اوپر سے اگر باہر نکلتے ہیں تو اس کو ڈھک لینا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر کچھ حصہ پیروں کی طرف سے دکھ گیا یا کچھ آستین کی طرف سے ہلکی پھلکی کوئی چیز دکھ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرنا چاہیے کہ پورا ڈھک لیا جائے. اور اسی طرح اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈالو، اور ظاہر سی بات ہے سینوں پہ دوپٹہ ڈالنے سے مراد سر کے ساتھ ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اسی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے شوہروں کے اور اپنے والد کے اور اپنے شوہر کے بیٹوں کے، اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر، او ابنائہن، اور شوہر کے بیٹے یعنی شوہر کا ایک بیٹا تو وہ ہے جو اس کے رحم سے ہوگا، اور اگر دوسری شادی ہے اور شوہر پہلی بیوی کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے تو اس کے سامنے بھی، چونکہ یہ حرام ہے اس کے لیے، لہذا اس کے سامنے بھی زینت ظاہر ہو سکتی ہے. او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے پاس، او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے پاس سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، اپنے بھتیجوں کے اور اپنے بھانجوں کے. اس میں ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، یعنی عورت کی زینت ماموں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو اور چچا کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو، حالانکہ یہ محارم ہیں، اس کے باوجود ان کے سامنے زینت کے ساتھ آنے کے لیے منع کیا گیا. لہذا اصول یاد رکھنا چاہیے کہ زیب و زینت کے جو کپڑے، بناؤ سنگار کی جو حالتیں ہوتی ہیں عورتوں کی، جس میں عورت بناؤ سنگار کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یا عام حالات میں بھی اگر ایسا ہو کہ کپڑے میں زینت زیادہ نمایاں ہو رہی ہو، تو اس حالت میں جن لوگوں کے سامنے اس حالت میں ظاہر ہونے کی اجازت دی گئی ان کے نام لیے گئے، ان میں سے ماموں اور چچا محرم ہونے کے باوجود ان کا ذکر نہیں آیا. بعض علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ حیا کے معاملے میں ان دو کے علاوہ باقی رشتوں کا جو ہے حیا کا معاملہ زیادہ وہ ہوتا ہے، اس میں حیا غالب ہوتی ہے، لہذا ان کو ذکر کیا گیا. اور ماموں چچا چونکہ اپنے بچوں سے اس بھانجی اور بھتیجے کا اگر کچھ ایسا تذکرہ کر جائیں جو ان کزنس کی طرف بھی کوئی اگر وہ بات منتقل ہو سکتی ہو، تو اس لیے ان کا ذکر نہ کیا گیا کہ زبانی طور پر بھی وہ زینت اور بناؤ سنگار زبانی طور پر بھی منتقل نہیں ہونی چاہیے. نگاہ تو نگاہ ہے. اسی طرح وہ تفاصیل بیان کرنے کے بعد اس میں حکم دیا گیا کہ جو اسی طرح جو تمہارے پاس زیر دست کام کرنے والے مرد اگر ہیں اور ان کے اندر اس قسم کی خواہشات دبی ہوئی ہیں، اور طفل بچے جو ان خط و خال کو سمجھتے نہیں ہیں
اور ان سب کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو گئی، بناؤ سنگھار ظاہر ہو گیا تو اس کی اجازت ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پیروں کو یوں دھمک دھمک کے نہ چلو کہ اس سے اس کی زیور کی آواز اور اس کی جھنجھناہٹ سنائی دے. لہذا یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں جس کے احتیاط اور جس کے پاسداری سے حیا کی اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ حیا کے تقاضے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کی تہذیب نے ان سب کو مٹا دیا ہے اور اب یہ پرانی تہذیب کی کوئی یاد کے طور پر باقی رہ گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کی بہت سارے وہ مطالبے جو قرآن چاہتا ہے اب ہمارے معاشرے میں وہ ایک عجوبے کی شکل میں ہو گئی ہے. لہذا بڑی فراخ دلی سے تعلیم کے نام پر غیر محارم سے بات کرنا، اگر ان تفاسیر کو کوئی غور سے پڑھے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تعلیم کے نام پر بھی اور دوسرے کسی نام پر بھی عورتوں کا مرد کے ساتھ روبرو ہو کے غیر محرم کا بات کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، ایمان والو سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو، سب مل کر اے ایمان والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں ایک دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی وہ لوگ جو مجرد ہوں، یعنی ترجمہ جہاں کیا گیا ہے مجرد کا، وہ ترجمہ زیادہ واضح ہے اور زیادہ مفہوم کو ادا کر رہا ہے. یہاں سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو بے جوڑا ہیں. بے جوڑا سے مراد یعنی جن کے شوہر کے پاس بیوی نہ ہو یا بیوی کے پاس شوہر نہ ہو. اس حالت میں معاشرے میں مرد اور عورت ہیں تو ان کے نکاح کا بندوبست کرنا چاہیے. وہ کنوارے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی لڑکا یا لڑکی کنوارے ہیں تو ان کی شادی کرانے کی معاشرے کو فکر کرنی چاہیے کہ جب وہ اس عمر کے وہ آ گئے ہوں اور ان حالات میں وہ پہنچ گئے ہوں تو ان کے لیے نکاح کی فکر معاشرے کو کرنی چاہیے. دیکھیں آپ، زنا کے راستے کے لیے جو سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس کا حل بتایا جا رہا ہے. یہ سارے حل ہیں کہ وہ مرحلہ آنے نہ پائے سزا کا یا حد کا یا اس عیب لگنے کا یا اس بدکرداری کا، اللہ کے ناراضگی حاصل کے شکار ہونے کا. ان تمام سے بچانے کے لیے ساری شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، اور ظاہر سی بات انسان ہے اس کے اندر تقاضے ہیں، تو جب تقاضا پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کا بندوبست کیا جائے. لہذا جو کنوارے ہیں جنہوں نے شادی کی نہیں، اب وہ شادی کے مرحلے میں آ گئے، ان کی شادی کی فکر کریں، خواہ لڑکے ہو یا لڑکی والے ہوں. معاشرے کے پورے لوگ مل کر اس آیت کے تحت، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایک بہت خراب عادت ہے، اگر کسی گاؤں میں عام طور سے شہروں کا تو اتنا نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بہت سارے گاؤں میں اور دیہاتوں میں یہ عادت ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی رشتہ جاتا ہے تو اس گاؤں میں بہت سارے لوگ اس رشتے کے لیے موافقت کی بات کریں گے، اور ایک اچھا خاصا طبقہ ہوگا جو مخالفت کی بات کرے گا. وہ چاہے گا کہ ان کا رشتہ ان کے یہاں نہ ہو، اور جو رشتہ لے کر جاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کیا بات ہے، جو منع کرنے والے ہیں وہ ان کو ان کے خیر خواہ نظر آتے ہیں. عجیب شیطانی حرکت ہے یہ، اللہ اس سے حفاظت فرمائے. قانون یہ ہے، اللہ حکم یہ دے رہے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی دھوکہ ہونے کا خطرہ ہو تو آپ آگاہ کریں، لیکن جب کوئی دھوکے کی بات نہ ہو تو آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں آپ تعاون کریں کہ نکاح کا عمل وجود میں آ جائے اور رشتہ جڑ جائے. رشتے کو جوڑنے والے معاملات میں آگے آگے رہنا چاہیے، تعاون پیش کرنا چاہیے. لہذا اگر کوئی کنوارا لڑکا لڑکی ہو تو اس کی شادی کی فکر کی جائے. اسی طرح اگر کسی کے یہاں کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت طلاق کا مرحلہ پیش آ گیا تو جس مرد نے طلاق دی ہے ظاہر سی بات اس کے پاس اب بیوی نہیں ہے، جس عورت کو طلاق پڑی ہے اس کے پاس شوہر نہیں ہے. لہذا جس معاشرے میں ایسے مرد اور عورت ہوں ان کے بھی رشتے کی، ان کے بھی شادی کی فکر کی جائے. اسی طرح اگر بیوگی کا معاملہ ہو گیا کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو گیا اور عورت بیوی بیوہ ہو گئی، یا کسی بیوی کا انتقال ہو گیا اور شوہر اب اکیلا پڑ گیا، تو اس حالت میں بھی، حالت موت میں بھی، حالت طلاق میں بھی، ہر حالت میں جس حالت میں بھی اگر انسان بے جوڑا ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا رفیق حیات نہیں ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ آیت بتا رہی ہے. اس کو تفصیل سے اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ ذہن سازی ہو. آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد نکاح کے مسائل بہت مشکل ہو گئے ہیں، اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں انتقال کے بعد خواہ شوہر کا ہو جائے یا بیوی کا ہو جائے تو دوسری شادی میں بہت مسائل کھڑے کرتے ہیں. اور بدنصیبی کی بات یہ دیکھیے کہ بسا اوقات خود اپنی اولاد اس میں رکاوٹ بنتی ہے کہ میرے والد کے پاس دوسری بیوی، میری دوسری ماں کیوں آئے، میرا والد دوسرے سے شادی کیوں کرے. اسی طرح بعض مائیں جب شادی کرنے کی حالت میں ہوتی ہیں تو بیٹی اور بیٹیاں ان کو شادی کرنے نہیں دیتی ہیں کہ امی آپ شادی کیوں کریں گی. خطرناک گناہ ہے. قرآن حکم دیتا ہے
کہ اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس میں مزید اس مرحلے کو انجام دینے میں تعاون پیش کرنا چاہیے۔ یہ ہماری تہذیبی اور ہماری علاقائی کافرانہ حرکت ہے، یہ اس کو بلا تکلف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں کفر کے جراثیم موجود ہیں، اور ایمان کی شفا اور ایمان کی برکت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شہر، کسی گاؤں، کسی خاندان، کہیں بھی اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس مرد کی شادی کے لیے معاشرے کو آگے آنا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی شادی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اسی طرح طلاق کی نوبتیں اگر مجبوری میں پیش آ گئی ہیں تو دوسری شادی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ قرآن حکم دے رہا ہے۔ یہ آیت مدنی ہے، لہٰذا یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں روزے کی فضیلت، زکوٰۃ کے معاملات اور نماز کی تفصیل خوب بتاتے ہیں، اور معاشرے کے جو خطرناک قسم کے گناہ ہیں اس کو ہم واضح نہیں کرتے۔ اسلام کو تو ہم نے چھپا دیا ہے یا مٹا دیا ہے، اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلکی اور عقیدے اور جماعتی ناموں سے ہم دنیا میں سربلند ہو جائیں۔ اسلام کی سربلندی کا راز اس کے ایک ایک حکم کو، اس کے ایک ایک تدبیر کو، اس کی ایک ایک معاشرے کے لیے جو حل پیش کیے گئے ان حل کو بروئے کار اور عمل درآمد کرنے کے بعد اسلام کا غلبہ اور اسلام کا نور نظر آئے گا۔ ہم نے تو چھپا دیا اور مٹا دیا، اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نور سے آگاہ ہو جائیں۔ لہذا اللہ نے اس آیت کے بعد، اس سورت کا نام بھی سورہ نور ہے، اور اس آیت ان آیتوں کے بعد جو آیت ہے وہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، ایمان، اسلام، دین، یہ سب نور ہے، نور، اور یہ نور ظاہر ہوگا۔ ظاہر سے بات ہے، نور کا کام ہے چمکنا، روشن کرنا، اور سب تاریکی کو چھانٹ دینا۔ لہذا اسلام جب آئے گا معاشرے میں تو نور آئے گا اور خیر ہی خیر آئے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس کو چھپانے اور مٹانے کی۔ اپنی روایتی اور خاندانی اور علاقائی جو ذہنیت ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا، ورنہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ والی بات ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو اپنی مرضی اور اپنے من مزاج کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو آج بھی اپنا معبود انہوں نے اپنے من کو بنا رکھا ہے، اپنے دل اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو بنا رکھا ہے۔ لہذا اس ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان توحید کو سمجھایا گیا ہے تو پھر سے کہ اللہ ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ کس طرح بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پھر کیسے بارش کا نظام چلاتا ہے، پھر اللہ نے زمین و دن اور رات کا کیسے نظام چلایا، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہر پانی سے ہر مخلوق کو پیدا کیا، کچھ وہ ہیں جو پیٹ پہ چلتے ہیں یعنی پیٹ کے بل رینگ کے چلتے ہیں، کچھ وہ ہے جو 2 پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پہ چلتے ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ توحید کے اصول بتانے کے بعد اہل ایمان کو بشارت دی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو لوگ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو جو پھریں گے اس کی بلا اور اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ آپ فرما برداری کیجئے، آپ راہ حق پر رہیں گے، ورنہ رسول کا تو کام ہے پہنچا دینا، رسول پہنچا دے گا۔ اگر اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا، صرف رسول کے پہنچا دینے سے کام پورا نہیں ہو جائے گا۔ کام پورا تب ہوگا کہ رسول نے جو پہنچایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور اس کی روشنی میں زندگی گزاریے تو اس کے اثرات آئیں گے۔ لہٰذا اب آگے بتا رہا ہے قرآن کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح والے کے لیے کہ ہم ان کو زمین میں غلبہ نصیب کریں گے، اور ہم اپنے دین کو غالب کر دیں گے، جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ساری خوف کی صورتیں ختم ہو جائے گی، خوف مٹ جائے گا، اور امن اور سلامتی کا ماحول عام ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد کچھ اصول بتائے گئے ہیں گھریلو آداب، کہ جب گھر میں والدین موجود ہوں تو والدین کے کمرے میں موجود ہونے کی حالت میں اجازت لے کر جانا چاہیے۔ وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 وقت ایسے ہیں جس میں اجازت لے کے جانا ہے۔ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں اس وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد ومن بعد صلاۃ العشاء۔ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں جس میں اجازت کے بغیر بچے گھر میں داخل نہ ہوں، اور باقی اوقات میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ جب نابالغوں کے لیے حکم ہے تو بالغوں کے لیے تو اور زیادہ اس میں اہتمام کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اب
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب بچے تم میں سے بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ پھر وہ ایسے ہی اجازت لیں جیسے پہلے اجازت لیتے تھے. کذالک اللہ اسی طرح کھول کھول کے تمہیں ساری تفصیلات بتاتا ہے. اب اس میں ان خواتین کے لیے جو خواتین اب نکاح کی امید اور نکاح کے عمر سے گزر چکی ہیں، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، تو ان کے لیے اب پردے کی اتنی سختی نہیں ہے. مثال کے طور پر گھر میں بیٹھی ہیں، اگر کبھی سر سے دوپٹہ کندھوں پر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس عمر والی خواتین بھی اگر پردے کا اہتمام کریں گی تو ان کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں اور اس عمر میں پہنچ چکی ہیں تو نہ خود ان کے لیے نکاح کا کوئی تقاضا باقی ہے اور نہ دوسرے کے لیے ان کے نکاح میں کوئی رغبت باقی ہے، تو ایسی عمر میں اگر پردے میں کچھ سہولت دی جا رہی ہے کہ اس میں اس سے قبل کی عورتوں خواتین کے لیے جو پردے کا معاملہ ہے ان کے لیے اتنی سختی نہیں ہے. اس کے بعد سورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح مت پکارا کرو. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عام لوگوں کے جیسی دعا نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی کو مل گئی تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لہٰذا ایک عام آدمی کا دعا کرنا اور نبی کا دعا کرنا بہت فرق ہے. لہٰذا نبی کی اہمیت، نبی کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے آداب و احترام سکھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کی کو فنا ہونا ہے اور آخرت میں تم کو حاضر ہونا ہے. لہذا جو احکام اصول آداب بتائے جا رہے ہیں ان کو عمل کیجئے، ہم اسی کی روشنی میں سب کا حساب لیں گے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کیا کام کر رہے ہو اور کیا تمہارے اعمال ہیں. ویوم یرجعون الیہ، اور جب لوٹ کر وہاں جاؤ گے فینبئہم بما عملوا، تمہارے سارے اعمال کی وہ تم کو سے آگاہ کرے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد یہ سورہ فرقان ہے. اس سورہ فرقان کا نام فرقان ہے اور فرقان سے مراد قرآن ہے. قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے. لہذا یہ ترتیب میں 25ویں صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا بھی درمیانی زمانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی ہے تو اس میں کفار مکہ کے تکلیف اور دینے کا اور دشمنی کا انداز الگ الگ تھا. تو یہ درمیانی زمانے میں جب یہ تکلیفیں ان کی تیز ہونا شروع ہو گئی تھیں اور ہر اعتبار سے ان کو واپس لانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے طور پر انفرادی ظلم ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تکذیب کرتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور آخرت کے نام پر ٹھٹھے مارتے تھے، تو اس کا جواب ہے اور اس کو سمجھایا گیا ہے. لہذا اللہ فرمانے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ذات برکت والی ذات ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ وہ پوری دنیا والوں کے لیے ڈرانے کی کتاب ہو. جس نے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جس کے یہاں کوئی بیٹا نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، بلکہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا فقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کا ایک اندازہ، ایک مقام، ایک حد اور اس کی ایک اس کے لیے ایک دستور، اس کے لیے ایک ضابطہ بنایا اور ہر چیز کو ایک دائرے میں رکھا ہے اللہ نے. لہذا جو خالق ہے وہی یہ کر سکتا ہے اور اس دائرے سے جو باہر جائے گا اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے حد سے متجاوز ہوگا، اللہ اس سے حساب لے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ کیا بات ہے کہ یہ نبی کے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ بازار میں گھومتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو یہ سب باتیں جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں کرتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ آپ کے بارے میں کیا کیا مثالیں پیش کرتے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، یہ بے شک بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں، گمراہ ہیں اور یہ راہ حق پر آنے کا ان کے اندر کوئی مادہ موجود نہیں ہے. اللہ کی ذات پاک ہے، اگر وہ ذات چاہے تو ان باغوں سے بہتر جعل لك خيرا من ذلك، اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہترین باغ تیار کر رکھا ہے. کون سا؟ جنات تجری من تحت الانہار، آپ کے لیے ایسا باغ بنا دے جس کے نیچے نہریں بہیں. اللہ اگر چاہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے لیے ایسا باغ بنا دے جو جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور تمہارے لیے محل بنا دے. بل کذبوا بالساعۃ، لیکن اصل میں ان کو آیتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں. اگر یہ قیامت کو مان لیں تو ہر بات مان لیں گے. جب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں قیامت میں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا، اب یہاں سے لگاتار مناظر آخرت اور مناظر قیامت کے منظر ہیں یکے بعد دیگرے کہ کافر کفار کا حال کیا ہوگا اور
اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ قالوا سبحانک ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، فرشتے اور جن کی بھی عبادت کی ہے ان لوگوں نے ان کو اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ کیا بھائی تم نے کہا تھا میری عبادت مطلب اپنی عبادت کرنے کے لیے؟ وہ کہیں گے سبحانک ما کان ينبغی لنا، ہرگز ہمارے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا اور ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے یہ بات مناسب نہیں تھی کہ ہم یہ کہنے جائیں کہ ہماری عبادت کرو، ولیکن متعتم، وہ تو بس اللہ آپ نے ان کو زندگی کی نعمتیں اور زندگی کا آرام اور سہولتیں عطا کی، وہ اسی میں بھول گئے اور ساری حقیقت کو فراموش کر دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب ہلاک ہو گئے۔ لہذا قیامت کے مناظر میں کفار جو اپنی نکبت پہ روئیں گے اور اپنے عذاب کو دیکھ کر جو ان کا حال ہوگا وہ سب قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اس دن اپنے ہاتھ چبائے گا اس عذاب کو دیکھ کر، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے نبی کی دشمنی میں اور نبی کو جھٹلانے کے نام پر میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے دوست بنایا اور میں آج اس انجام پر پہنچ گیا۔ وقال الرسول، اور اللہ کے نبی بھی قیامت میں کہیں گے کہ اے نبی اے رب العالمین، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن کو تو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کو تو یہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ اور یہی حال ہمارے اہل ایمان کا ہے۔ اب اللہ حفاظت فرمائے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہمارا ایمان ہے اس پر، ہم کبھی اس کو خرید کے گھر میں رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم سال میں شاید عام مسلمانوں کا اوسط دیکھا جائے تو پورے سال میں پورا قرآن مکمل ہونے کے اعداد و شمار نکالے جائیں تو یہ کروڑوں کی تعداد میں جو دنیا میں مسلمان آباد ہیں ان میں سے شاید کچھ لاکھ، ایک آدھ لاکھ بھی نکل جائیں تو بہت بڑی بات ہے کہ جو پورے ایک سال میں ایک قرآن مکمل کرتے ہوں گے۔ بس وہ تو رمضان میں کچھ کام ہم نے رمضان کے ساتھ خاص کر لیے ہیں، اس میں سے قرآن بھی رمضان ہی کے لیے ہے اور زکوٰۃ بھی رمضان ہی کے لیے ہے، دونوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور قرآن کی برکات پورے سال حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی جس بندے کا سال جس مہینے میں پورا ہو رہا ہے اس کی اصلاح کرے، اس کو ہم لوگ بار بار ہر موقع پر کہہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سننے کے بعد بھی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان ہی میں مہینہ ہمارا بنتا ہے، ہم شروع سے رمضان میں نکال، نہیں، اس کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کریں، ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے طور پر کسی نماز کا وقت متعین کر لیا اور آپ اپنی مرضی سے اسی وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگ مسائل ادھر ادھر کر کے بتاتے ہیں تو مسائل بتانے والے بھی اللہ کے حوالے اور ایسے لوگوں سے مسائل پوچھ کے اس پر عمل کرنے والے بھی اللہ کے حوالے۔ ہر طرح کے مسئلے کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق دنیا میں مل جائے گا، بس یہ ہے کہ اس جواب سے اگر آپ مطمئن ہو گئے تو یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی صحیح رہنمائی اور صحیح ضابطہ قانون اسلام میں کیا ہے اس کو معلوم کرنا، اور معلوم کرنے کے بعد فوراً اپنی اصلاح کرنا، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اور ہم نے چونکہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی رچ بس گئی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سینکڑوں لوگوں کے سوالات آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سوال سال کے دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں آتے، اور مہینوں میں بھی پوچھتے ہیں، بہت کم لوگ، سارے لوگوں کا رمضان میں، اور بعض لوگ مسائل جاننے کے باوجود بھی وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے نظام کو درست کر لیں۔ پھر دین پر چلنا کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تو وہی ہو گیا۔ قرآن میں دیکھیے اسی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا جو اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہو اور اپنے مرضی کو اس نے معبود بنا لیا ہو تو کیا آپ اس کے ذمہ دار تھوڑی ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اپنا ذمہ دار خود ہے، قیامت میں اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن کی وہ آیتیں اللہ نے فرمایا کہ کفار کو کبھی بھی بہت زیادہ حیرت اور مروبیت سے مت دیکھو۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ سمجھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انہم الا کالانعام، جو اللہ اور اللہ کو نہ مانے، اللہ کے دین کا انکار کرے اور جو نبی کی تکذیب کرے، جو آخرت کو جھٹلائے اور آخرت کے نام پر مذاق اڑائے، تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ وہ چوپایا ہو، بلکہ چوپائے سے بھی گرا گزرا ہے، چونکہ چوپایوں سے تو مطالبہ نہیں ہے ان کاموں کے کرنے کا، انہوں نے تو کوئی انکار نہیں کیا۔ ایمان اللہ کے بندے جن کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا، کفر تو انہوں نے کیا ہے، تو وہ تو چوپائے سے بھی بدتر گئے۔ چوپائے کی حالت بظاہر ان کے حالات یہ ہے کہ وہ چوپائے ہیں، وہ انسان سے گری ہوئی مخلوق ہے، لیکن اپنے کام میں وہ انسان اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ان کے ذمے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، اور انسان کے ذمے جو کام دیا گیا تھا وہ مکر گیا اس سے، ظاہر سی بات ہے ان کی حیثیت چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئی۔
پھر دوبارہ عقائد توحید یہاں پر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں الگ الگ انداز سے. اللہ فرما رہے دیکھو ہم نے سائے کا نظام کیسے چلایا. اگر یہ سائے کے نظام کو ہم روک دیتے اور ادھر ادھر نہ کرتے تو کتنی پریشانی ہوتی تمہارے لیے. لہٰذا تمہارے گھر بنانے میں تکلیفیں ہوتی, تم کو قیام کرنے میں تکلیفیں ہوتی, اٹھنے بیٹھنے میں تم کو تکلیفیں ہوتی, اور تمہارے اپنے جو ضروریات کے معاملات ہیں اس میں اگر تکلیف ہوتی, اگر سائے کا نظام ون سائڈ کر دیا جاتا. لیکن اللہ کبھی سائے کو ادھر, کبھی سائے کو ادھر, کبھی سائے کو گھٹاتا ہے, کبھی سائے کو بڑھاتا ہے. یعنی سورج کی گردش ایسی بنائی ہے اللہ نے. اور ہم نے دن رات کا نظام چلایا, نیند تمہارے لیے آرام کے اطمینان کا سامان بنایا, اور دن کو ہم نے تمہارے لیے اپنے کام اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن کی روشنی کا نظام بنایا, اور جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی, اور یہ سب ہم روزانہ اس نظام کو چلاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ, یہ ساری نشانیاں پلٹ پلٹ کے ان کے سامنے آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے دور والوں نے بارش دیکھی اب والوں نے نہیں دیکھی. ہمارے بچپنے کے دور میں بارش ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہے. سورج چاند پہلے صبح شام کا نظام تھا اب نہیں ہے. نہیں, جن نشانیوں کو اللہ پیش کر رہا ہے فرما رہا ہے یہ ہم ان کے درمیان پلٹ پلٹ کے لاتے ہیں. یہ بار بار ہوتا ہے یہ معاملہ. کیوں؟ لیذکروا, تاکہ ہر زمانے کے ہر انسان, تمام کے تمام انسان اس بات سے نصیحت حاصل کریں, اللہ کی توحید کے دلائل کو معلوم کریں. فابا اکثر الناس الا کفرا, مگر لوگوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ کفر سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے. فلا تطع الکافرین, لہذا آپ تو کافروں کی بات نہ مانیں. وجاہدہم بجہادا کبیرا, ان کے ساتھ آپ اس معاملے کو سمجھانے کے لیے جتنی قربانی اور جتنا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ بھرپور ان کا مقابلہ کیجیے. پھر اللہ نے دوبارہ آیت توحید شروع کر دی کہ وہ اللہ جس نے میٹھا پانی بھی بنایا, کھارا پانی بھی بنایا, جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اپنے طرف سے رشتوں کا نظام چلایا, بیوی کی طرف سے رشتوں کا نظام چلایا, اور پھر ان سب کو کرنے والی ذات اللہ کی. اور تم عبادت کس کی کر رہے ہو؟ اس کی کر رہے ہو جو نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھروسہ کریں اس ذات کے اوپر جو زندہ ہے اور جس کے اوپر موت نہیں آئے گی, جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. معبود کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ سوئے اور نہ اس کے اوپر موت آئے اور نہ اس کے اوپر کوئی کمزوری آئے اور نہ اس کے اندر کوئی تغیر پیدا ہو اور وہ طاقت اور غلبے والا ہو. یہ ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اے نبی آپ انہی پر بھروسہ رکھیے. اب یہ سب دلائل کفر بیان کرنے کے بعد اب آگے واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہے اور یہ جو تم ایمان والوں کے سے تم اپنی نفرت اور اپنی بغض کا اظہار کرتے ہو, تو اہل ایمان کی باتیں بھی سن لو کہ اہل ایمان کون ہیں. ہم کسے اہل ایمان کہہ رہے ہیں؟ یہ قریش کے قبائل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اخلاق اور کردار کا مسئلہ ہے. تو اب اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اصل میں اسی میں پیچھے ایک آیت جو گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی صفات میں رحمان کا ذکر کرتے تو ان کو رحمان کے نام سے بڑی الجھن تھی. تو یہ کہتے ہیں عمر رحمان, یہ رحمان کیا کرتے ہو تم؟ یعنی یہ رحمان کو ہم نہیں جانتے, ہم صرف اللہ کا ایک نام جانتے ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا اسی نام سے اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور اللہ کے ناموں میں سے وہی جس کو تم اللہ کہتے ہو اسی کی صفت رحمان ہے, یہ کوئی الگ دوسری ذات نہیں ہے. پھر ان بندوں کی صفات بیان کیے گئے کہ یعنی جس کردار کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے, اور مومن بننے کا مطلب کیا ہے؟ مومن بننے کا مطلب تو سمجھو کہ کوئی بہت بڑا کوئی کسی آفت میں گھر جانے اور کسی بہت بڑی مصیبت کو اپنے گلے میں لاد لینے کا نام مومن نہیں ہے. مومن ان صفات کا نام ہے جن کو تم بھی بہت اچھے طریقے سے پسند کرو گے اور معاشرہ اس سے بارونق ہو جائے. مومن ہونا اس کا نام ہے. اب ان مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ مومنون میں بیان کی گئی تھی. یہاں بھی ان صفات پر توحید کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہ ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے, اور اس میں مومنین کے لیے بھی نصیحت اور عبرت ہے کہ اہل ایمان کو ایسا ہونا چاہیے, اللہ کے بندوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. وہ صفات ذکر کی گئی ہیں کہ وہ عباد الرحمن, یہ لوگ جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے, ادب وقار اور احترام کے ساتھ چلتے ہیں.
اور جب کچھ لوگ جو غلط باتیں اور غلط مسائل میں ان کو الجھاتے ہیں تو ان غلط باتوں میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر سلام کرتے ہوئے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لڑنے اور ٹکرانے کا ماحول نہیں پیدا کرتے۔ اور جو راتوں میں ان کا حال یہ ہے کہ کسی غلط اور بدکاری اور کسی برے کاموں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے، بلکہ یہ راتوں میں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اور جو ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، بے شک اس کا عذاب بہت خطرناک ہے اور بہت ہلاک کر دینے والا ہے۔ لہٰذا ان کی صفات یہ ہیں۔ مومن، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن ہونے کے بعد ایسا بننا ہے۔ اور والذین اذا انفقوا، اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخالت کرتے ہیں، ان کے درمیان ان کا خرچ ہوتا ہے، یعنی جب اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات میں جب مال صرف کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کی عادت ہے ان کے اندر اور نہ یہ بخالت کرتے ہیں، اور درمیانہ روی اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اور یہ کسی کا ناحق کسی کا قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے، اور جو زنا کرے وہ اس کا تو خطرناک انجام ہے اور اس کا وبال اس کو جھیلنا پڑے گا، اور قیامت میں جو بندے اس طرح کی غلط حرکت کرے اس کا عذاب دوگنا ہے، اور ذلت کے ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ یہ کہ جو اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، کیونکہ یعنی برائیوں کا ہمیشہ نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے، ایک نیکی 10 لے کر آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب نیکیاں وہ لگاتار کرتا رہے گا تو پھر پچھلی برائیوں کا بھی حساب اللہ کی طرف سے برابر ہو جائے گا، بلکہ نیکیاں پھر بھی غالب آ جائیں گی، اور بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ ان برائیوں کو اللہ نیکیوں سے باضابطہ اجر کی شکل میں بدل دے گا، اور جو پھر اللہ نے فرمایا توبہ اور عمل صالح کرو، اور جو اللہ کی طرف فَإِنَّهُ يَتُوبُ، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اعمال صالحہ اور ایمان کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے بندوں کی خصوصیت بیان کی گئی، یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اسی طرح جب کہیں پر کوئی لغو اور کوئی لایعنیات اور کوئی ناپسندیدہ کیا کہتے ہیں کہ مقام سے یا کسی اس طرح کی سرگرمی سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ ٹھہر کے اس میں شامل نہیں ہوتے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو بہت آرام سے عقل و دماغ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، اور پھر اس پر اس کے حقوق اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ یہ دعا بھی ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ یہ اپنے لیے ہر وقت دعا میں مصروف بھی رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری بیویوں کو سے ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہماری نسلوں میں متقی لوگ پیدا فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ یجزون الغرفہ، اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، کیوں؟ بما صبروا، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے صبر کا سب سے بڑا ان تمام اعمال اور ان صفات اور اس قسم کے کردار کو اس دنیا میں برتنے اور پیش کرنے کے لیے جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے مومن کے لیے وہ ہے صبر، یعنی ان مراحل میں صبر کے بغیر ان کردار کا وجود میں آنے کا امکان نہیں ہے، اور جب صبر کر کے وہ دنیا میں ان کرداروں کے ساتھ اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ کے ہاں ان کو جنت ملے گی، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کو ہر طرف سے مبارکباد اور خوشیوں کے جملے اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے وہ، یہ حالت بدلی نہیں جائے گی، حسنت مستقر و مقامہ، بہت بہترین ٹھہرنے کی جگہ اور بہترین انجام ہے وہ۔ لہذا یہ سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید سب سمجھایا گیا، اور توحید اور رسالت کے ذیل میں ان بندوں کے اوصاف ذکر کر کے سمجھیے، یہاں بھی توحید سمجھائی گئی کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال دینا۔ اس کے بعد پھر یہ سورت بھی سورہ مکی ہے، اور مکے میں آپ کو پتہ ہے ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ مکے میں یہ ماحول توحید کا اور وہ جو رسالت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، تو اس میں اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اس بات رسالت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہم خلاصہ سن رہے ہیں اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موضوع بار بار آ رہا ہے،
لیکن جب ان صورتوں کی آیات اور ان کے جملے، ان کے انداز اور اس مضمون کا جو ساخت ہے اور جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لہذا ہر جگہ ایک نیا پن محسوس ہوگا، اور ایک موضوع کو، ایک مضمون کو سمجھانے اور ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک ہی انداز اور ایک ہی محدود مواد سے بات پوری نہیں ہو سکتی. اور یہ تو بہرحال قرآن ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اور شرک جیسے معاملے اور وہ بات جو اپنے دل سے وہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت لمبی مدت تک ان کو رات دن صبح شام سمجھایا گیا، اور اس کے بعد بھی تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ انبیاء نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد قیامت میں کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے حجت نہ پیش کر سکے کہ میرے لیے جو سمجھانے کی جو کچھ مواد پیش کیا گیا وہ کافی نہیں تھا، یا کوئی انداز یا اسلوب کی شکایت کرے یا اس کی کمی کی شکایت کرے جس شکل میں. تو اسی لیے وہ مضمومین بار بار اب اس صورت کا انداز نرالا ہے. اس بات رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی حقانیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ اللہ کتاب کی کھلی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثار اللہ یکونوا مؤمنین، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے. یعنی ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یعنی اس بات سے اللہ کی طرف سے یہ شہادت مکے میں ہی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ اور دعوت کے معاملے میں اپنا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک انجام دیا، اور اللہ کی طرف سے اس کی شہادت دی جا رہی ہے کہ آپ تو بالکل اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں. اگر یہ جو آپ سے بار بار نشانیاں مانگتے ہیں تو ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ہم آسمان سے ایسی نشانیاں اتار سکتے ہیں. فظلت اعناقهم لها خاضعين، جس کے سامنے ان کی گردن جھک جائے. لیکن وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، ان کا تو عالم یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی آیت اترتی ہے کانوا عنہ موردین، فوراً اس سے تو منہ پھیر لیتے ہیں. فقط کذبوا، اور انہوں نے تو بہرحال رات دن جھٹلانے کا کام کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے انہوں نے فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، وہ ساری رپورٹ پیش کر دی جائے گی جو انہوں نے ہنسی مذاق میں کی جو حرکتیں ہیں وہ سب پیش کی جائے گی. اب اولم یروا الی الارض، اب دیکھیں آپ کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا طرح طرح کے پودے اس میں اگائے اور کتنے کارآمد اس میں سے ہم سبزہ نکالتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، اس میں اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اب اس پوری صورت میں ہر نبی کا قصہ بیان ہونے کے بعد خاتمہ اس آیت پر ہوا ہے، ان فی ذلک لآیہ. ہر نبی کا قصہ ختم ہونے کے بعد اللہ فرما رہے یہ آیت نہیں ہے کیا؟ یہ آیت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ اس سے نشانی نہیں پکڑ سکتے کیا؟ اس سے تمہاری آنکھ نہیں کھلتی ہے؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. مسئلہ یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا ہے. ایمان نہ لانے کے لیے آیت اور نشانی مانگتے ہیں، ورنہ نشانیاں تو موجود ہیں. لہذا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا ہے اور رحم والا ہے. لہذا اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اپنے رحمت اور غلبے کے ساتھ سب کچھ بھیجا ہے اور اللہ مزید کرنے پر قادر ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا اپنا قصور ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ آیا جو سورہ اعراف میں بھی گزرا اور سورہ طٰہٰ میں بھی گزرا، اور یہاں بھی کافی تفصیل سے ہے. تفاصیل تقریباً وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ اور پھر ان کے درباریوں کا مطالبہ کرنا کہ جادوگروں کو دعوت دی جائے، پھر جادوگروں کا آنا، پھر ان کا ایمان قبول کرنا، پھر ان کو فرعون کی طرف سے دھمکی کا ملنا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ اور ان سب دعوتی مراحل کے گزرنے کے بعد عذاب کا وقت طے ہو جانا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کو کہا کہ اپنی بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، اور پھر اس کی اگلی صبح فرعون اور فرعون کی پوری جماعت ہلاک ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیہ. یہ قصہ تو بہت مشہور ہے اور بار بار تم کو سنایا جا رہا ہے، اور یہ فرعون اور موسیٰ کے قصہ تو ایک نامانوس قصہ نہیں ہے. لہذا اس میں تمہارے لیے نشانی نہیں ہے کہ اتنی بڑی طاقت والا اور تمہارے قریب ہی میں ہے، کوئی بہت دور بھی نہیں ہے. تو تمہارے ان فی ذلک لآیہ، تو تمہیں اس سے عبرت حاصل نہیں ہو رہی کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی کا مکالمہ ان کے والد کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ. پھر حضرت ابراہیم علیہ
السلام उनको जवाब देना और उनको समझाना और आखिरत के कुछ मनाजिर और आखिरत के फिर कुछ इसमें अहवाल बयान हुए हैं कि क़यामत के दिन तो कामयाब वही होगा, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह जिस दिन वो सबको उठाया जाए, अल्लाह तो हमें उस दिन रुसवा मत करियो जिस दिन बेटे और माल और औलाद कोई काम नहीं आएंगे मगर वो जो अपना दिल को कुफ्र और शिर्क और निफाक और बिदअत और खुराफात से सलामती और महफूज करके लेकर आएगा। लिहाजा वो मनाजिर बयान होने के बाद फिर यहाँ भी वही बात है, इन्न फी ज़ालिका लाआया, इब्राहिम का किस्सा भी तुम्हारे लिए कोई नामानुस किस्सा नहीं है। इब्राहिम की इस तफसील में क्या तुम्हारे लिए निशानी नहीं मौजूद है कि इब्राहिम का नाम मौजूद है, इब्राहिम की मिल्लत में एक मोहम्मद खातमुन नबीयीन अल्लाह की तरफ से नबी बरहक बनकर आए और उनके दुश्मन और उनके साथ तकजीब करने वाले सब हलाक हो गए, तो क्या इसमें तुम्हारे लिए निशानी नहीं है? इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र हुआ, नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में भी वही बातें हैं, जो मुकालमा था उनका भी खात्मा इसी पर हुआ। इसी तरह उनके मजमून का भी खात्मा इन्न फी ज़ालिका लाआया पर। इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा आया जिसमें उनकी हूद अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक आदत थी कि बिला जरूरत बस ही पैसे का इस्तेमाल और शौक में जो है ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे ऊंचाइयों पर, पहाड़ियों पर और ऊंचाइयों पर। तो कुरान कहता है कि ऐसा बनाते हो जैसे लग रहा है कि तुम्हें मरना ही नहीं है, हमेशा यही रहना है, और ऐसे ऐसे तुम कारखाने बना रहे हो, तत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। और उनकी कौम भी वही बहस मुबाहिसे के बाद फरमाया गया कि आखिर वो कौम हलाक हुई, फकज़्ज़बूहु फअहलकनाहुम, हमने सबको हलाक कर दिया। तो इसमें भी निशानी है। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा और उनकी ऊँटनी का मामला, वो भी अजाब और निशानी की शक्ल में आए, उनका भी अंजाम यही हुआ। कुरान ने क्या है कि फ़अक़रूहा फ़अस्बहू नादिमीन फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब, उनके ऊपर भी अजाब आया। ये भी एक दलील तुम्हारे पास है, इन्न फ़ी ज़ालिका लाया, इसमें भी निशानी है। इसी तरह फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, उसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि फ़नज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, हमने लूत को और उनके घर वालों को तो बचा लिया, सुम्मा दम्मरना आखिरीन, उनकी बीवी और बाकी सबको हमने हलाक कर दिया, व अमतरना अलैहिम मतरा, और पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तो अंजाम जिनको जिनको आखिरत के दिन से और अल्लाह के झुटलाने और नबी के झुटलाने से डराया गया था, उनका क्या अंजाम हुआ। व इन्न रब्बका लहु इन्न फी ज़ालिका लाया, इसमें भी निशानी है। इसी तरह कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिर कौम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो नाप तोल में कमी करती थी, उन्होंने भी बहस की, तकजीब की, मुबाहिसा किया और सब को झुटलाया, उनके साथ भी हुआ। फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला, इसमें हर आयत के आखिर में बार बार इनको बताया जा रहा है कि उनको अजाब आया, उनके पर अजाब आया, उनके पर अजाब आया, इनको आगाह किया जा रहा है कि क्यों तुम अजाब की तरफ बढ़ रहे हो। इसमें इस सूरत में ज्यादातर हर जगह एक जुमला बार बार आया है, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र। एक और बात है कि नबी तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, कोई तुमसे मुआवजा नहीं मांगता, उसके बदले में तुमसे कोई मनफात और मफाद कोई हासिल करना नहीं चाहता। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो कहता है क्या, फत्तकुल्लाह वातिऊन, वो अपने फायदे की कोई बात नहीं करता, वो जो बात कर रहा है तुम्हारे फायदे की कर रहा है। हैरत की बात है, या हसरतन लिबाद मा यातीहिम मिन रसूल, अफसोस की बात है बंदों पर कि जब भी कोई नबी आता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और कुरान की के इस बात में कि ये किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतरी है, किताब बरहक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। नज़ला बिही रूहुल अमीन, इसको लेकर उतरने वाले रूहुल अमीन है, और अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, और उतरी है आपके ऊपर। लिहाजा इस बात रिसालत और इस बात तौहीद, इस बात रिसालत और इस बात किताब यानी कुरान की किताब बरहक होने की पूरी दलील इसमें आ गई। और इसके बाद ये बार बार कहते थे कि नबी कुरान का मजमून और कुरान का जो जुमले और इसका जो इसके जो अल्फाज और इसकी जो बंदिश है जुमलों की, वो जरा सा उसमें शेर और जरा सा तरन्नुम महसूस होता था। तो ये कहते थे कि ये शायर हैं, शायर हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर कहा गया कि आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, और ये जो बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके बारे में कि शायर हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शुआरा की पैरवी तो गुमराह लोग और बेराह भटके हुए लोग करते हैं। तुम नहीं देखते कि वो कैसे वादियों में भटकते रहते हैं, और वो बातें करते हैं जो वो करते नहीं, कहते हैं जो कर नहीं सकते। लिहाजा उनकी तो बातें सब बेबुनियाद होती हैं। तो उसका नबूवत के साथ और तौहीद के साथ, वही के साथ और कुरान के साथ क्या मुनासिबत है? ये तो एक दस्तूर है, एक ज़ाब्ता है, एक हकीकत है, एक इल्म है, एक रोशनी है, एक शिफा है, एक करने की का उस की करने का काम का जो करने वाले काम हैं उनका उनकी तफसील है ये।
الا الذین آمنوا، یہ تو شعراء کا کام ہے، جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں وہ اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور پھر وہ ان پر جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے بعد پھر وہ اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وسيعلم الذین ظلموا، بتایا نا کہ اس میں رسالت کو جھٹلانے والوں کے لیے اس میں وعید بھی آئی ہے، لہذا آیت کو اسی پر ختم کیا جا رہا ہے، وسيعلم الذین، جو نبی کو اور کتاب کو جھٹلا رہے ہیں وہ ان قریب جان لیں گے کہ جو لوگ ظالم ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ای منقلب ینقلبون، کہ کس انجام پر وہ پہنچنے والے ہیں۔ لہذا اس صورت کو بھی اس مضمون پر ختم کیا گیا، اس بات رسالت اور اس بات کتاب دونوں کی حقانیت اور اس کی دلیل اور اس کی اس بات پر اس صورت کو ختم کیا گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔